السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دیں، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل کسی کے ذریعے یا پھر خود ہی یہاں پر شفا کے بیگ میں ایسی میڈیسن لا کر کے رکھ دیتی ہے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بیچاری شفا وہ دوا غلطی سے کھا بھی لیتی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار وہ میڈیسن ہے کس چیز کے، لیکن وہ کھا لیتی ہے۔ جب کھاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر کے معاذ اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں، کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی؟ آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا؟ یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا؟ یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا؟ تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی، میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی، میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن معاذ کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حساب دینا ہوگا۔ آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے معاذ کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت غیر ذمہ دارہ کام کیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کے کوئی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب معاذ کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شاذل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شاذل کو شفا مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دیں، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل
किसी के ज़रिए या फिर खुद ही यहाँ पर शिपा के बैग में ऐसी मेडिसिन ला कर के रख देती है जिससे उसका बच्चा ज़ाया हो सकता है। और बेचारी शिपा वो दवा गलती से खा भी लेती है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि आखिरकार वो मेडिसिन है किस चीज़ के, लेकिन वो खा लेती है। जब खाती है तो थोड़ी देर बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जब लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा मर चुका है। अब ये सब बातें सुनकर के माज़ और उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि डॉक्टर साहिबा आखिर क्या वजह हो सकती है कि बच्चा उसके पेट में ही मर गया। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि इसने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जिसकी वजह से असर डायरेक्ट बच्चे पर गया है, जिसकी वजह से बच्चा ख़त्म हो चुका है, उसके पेट में ही मर चुका है। अब इसका एबॉर्शन ही कराना होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर उसका एबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा निकाल देते हैं क्योंकि बच्चा पहले से मर चुका होता है। अब इस बात को लेकर के माज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है शिपा पे कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी ये मेडिसिन खाने की। आखिर ये मेडिसिन तुम्हारे बैग में आया तो कैसे आया, ये मेडिसिन कौन लेके तुम्हें दिया, ये मेडिसिन तो डॉक्टर ने तुम्हें लिख कर के नहीं दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो तुमने गैर ज़रूरी मेडिसिन खा ली और तुमने मेरा बच्चा ज़ाया कर दिया। तुमने जानबूझ कर के ये मेडिसिन खाई है, तुम नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा तुम पैदा करो। अब यहाँ पर शिपा कहती है कि तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, यानी गलत, तुम अब जो भी कहो ये सच नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अगर तुम्हारा है तो उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं भी इस बच्चे की माँ हूँ। मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकती हूँ। अब ये मेडिसिन का मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये मेरे बैग में आया तो कैसे आया और मैंने खाया कैसे खाया, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ही तकलीफ़ में थी। मैंने मेडिसिन खा ली, वही मेडिसिन खा ली थी जो कि डॉक्टर ने दी थी। जब मैंने खाया मेरे साथ ये मसला हो गया, वरना मुझे दिखा नहीं। मैं क्यों खाती, मैं क्यों अपने बच्चे की दुश्मन बनती, मैं अपने बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन माज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो कहती है कि आपने हिसाब देना होगा। आखिरकार वो मेडिसिन तुम्हारे बैग में कैसे आया, डॉक्टर ने जब लिख के नहीं दी, तुम्हारे पर्चे में वो मेडिसिन नहीं है, तो फिर कैसे ये मेडिसिन आया। उधर से माज़ की माँ कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी मैंने इसका रिश्ता तुम्हारे से करा दिया, तुम्हारे से उनकी शादी करा दी। लेकिन इसने तुम्हारे साथ क्या किया, बहुत गैर ज़िम्मेदार काम किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना उसे तलाक देकर के कोई दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करा देते हैं। अब माज़ कहता है कि मैं भी 3 बोल कह कर के उसको फारिग करता। अब यहाँ पर शिपा बेचारी बहुत परेशान है कि इन लोगों को हो क्या गया है। अब उधर से शाज़ल की मुराद पूरी होने जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जो इतनी आसानी से उसे शाज़ल को शिपा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ तपिश ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। दोस्तों, तपिश ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ीद ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की अगली किस्त में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर शाज़ल ने अपनी तरफ से तो वार कर दिया है कि वो यहाँ पर शिपा को उनके घर वालों के ख़िलाफ़ कर दे, शिपा के ख़िलाफ़ उनके घर वाले उनके ख़िलाफ़ कर दें, और आखिरकार ऐसा ही होता है, शाज़ल ने काम कर दिखाया। अब यहाँ पर शाज़ल किसी के ज़रिए या फिर ख़ुद ही यहाँ पर शिपा के बैग में ऐसी मेडिसिन ला कर के रख देती है जिससे उसका बच्चा ज़ाया हो सकता है। और बेचारी शिपा वो दवा गलती से खा भी लेती है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि आखिरकार वो मेडिसिन है किस चीज़ के, लेकिन वो खा लेती है। जब खाती है तो थोड़ी देर बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जब लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा मर चुका है। अब ये सब बातें सुनकर के माज़ और उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि डॉक्टर साहिबा आखिर क्या वजह हो सकती है कि बच्चा उसके पेट में ही मर गया। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बताती हैं
کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی؟ آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا؟ یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا؟ یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا؟ تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی؟ میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی؟ میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن معاذ کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حساب دینا ہوگا۔ آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے معاذ کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بہت غیر ذمہ دار کام کیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کے کسی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب معاذ کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شاذل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شاذل کو شفا مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو، تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دیں، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل کسی کے ذریعے یا پھر خود ہی یہاں پر شفا کے بیگ میں ایسی میڈیسن لا کر کے رکھ دیتی ہے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بیچارے شفا وہ دوا غلطی سے کھا بھی لیتی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار وہ میڈیسن ہے کس چیز کے، لیکن وہ کھا لیتی ہے۔ جب کھاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر کے معاذ اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا؟ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی؟ آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا؟ یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا؟ یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا؟
تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی، میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی، میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن ماس کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حساب دینا ہوگا، آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے ماس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت غیر ذمہ دارہ کام کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کے کوئی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب ماس کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شازل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شازل کو شفا مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستوں، تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستوں اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شازل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دے، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شازل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شازل کسی کے ذریعے یا پھر خود ہی یہاں پر شفا کے بیگ میں ایسی میڈیسن لا کر کے رکھ دیتی ہے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بیچارے شفا وہ دوا غلطی سے کھا بھی لیتی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار وہ میڈیسن ہے کس چیز کے، لیکن وہ کھا لیتی ہے۔ جب کھاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر کے ماز اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے، اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں، کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے ماز بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی، آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا، یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا، تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی، میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی، میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی، میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن ماز کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ
آپ نے حساب دینا ہوگا۔ آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے ماز کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت غیر ذمہ دارہ کام کیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کسی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب معاذ کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شاذل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شاذل کو شفا مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستوں، تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستوں اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دے، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل کسی کے ذریعے یا پھر خود ہی یہاں پر شفا کے بیگ میں ایسی میڈیسن لا کر کے رکھ دیتی ہے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بیچارے شفا وہ دوا غلطی سے کھا بھی لیتی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار وہ میڈیسن ہے کس چیز کے، لیکن وہ کھا لیتی ہے۔ جب کھاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر کے معاذ اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں، کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی؟ آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا؟ یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا؟ یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا؟ تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی، میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی، میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن معاذ کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حساب دینا ہوگا۔ آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے معاذ کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت غیر ذمہ دارہ کام کیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کسی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب معاذ کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شاذل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شاذل کو شفا مل جائے۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دے، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل کسی کے ذریعے یا پھر خود ہی یہاں پر شفا کے بیگ میں ایسی میڈیسن لا کر کے رکھ دیتی ہے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بیچارے شفا وہ دوا غلطی سے کھا بھی لیتی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار وہ میڈیسن ہے کس چیز کے، لیکن وہ کھا لیتی ہے۔ جب کھاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر کے معاذ اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس کی وجہ سے اثر ڈائریکٹ بچے پر گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ اب اس کا ایبورشن ہی کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اس کا ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ نکال دیتے ہیں، کیونکہ بچہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے شفا پہ کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ میڈیسن کھانے کی؟ آخر یہ میڈیسن تمہارے بیگ میں آیا تو کیسے آیا؟ یہ میڈیسن کون لے کے تمہیں دیا؟ یہ میڈیسن تو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو تم نے غیر ضروری میڈیسن کھا لی اور تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا؟ تم نے جان بوجھ کر کے یہ میڈیسن کھائی ہے، تم نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تم پیدا کرو۔ اب یہاں پر شفا کہتی ہے کہ تم الزام لگا رہے ہو، یعنی غلط، تم اب جو بھی کہو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر تمہارا ہے تو اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ اب یہ میڈیسن کا مجھے نہیں پتہ کہ آخرکار یہ میرے بیگ میں آیا تو کیسے آیا، اور میں نے کھایا کیسے کھایا، کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے میڈیسن کھا لی، وہی میڈیسن کھا لی تھی جو کہ ڈاکٹر نے دی تھی۔ جب میں نے کھایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ مجھے دکھا نہیں، میں کیوں کھاتی، میں کیوں اپنے بچے کی دشمن بنتی، میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن معاذ کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حساب دینا ہوگا، آخرکار وہ میڈیسن تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے جب لکھ کے نہیں دی، تمہاری پرچی میں وہ میڈیسن نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ میڈیسن آیا؟ ادھر سے معاذ کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے پھر بھی میں نے اس کا رشتہ تمہارے سے کرا دیا، تمہارے سے ان کی شادی کرا دی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت غیر ذمہ دار کام کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اسے طلاق دے کر کے کوئی دوسری لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اب معاذ کہتا ہے کہ میں بھی 3 بول کہہ کر کے اس کو فارغ کرتا۔ اب یہاں پر شفا بیچاری بہت پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ادھر سے شاذل کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جو اتنی بآسانی سے اسے شاذل کو شفا مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تپش ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو تپش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور مزید یہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں پر شاذل نے اپنی طرف سے تو وار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر شفا کو ان کے گھر والوں کے خلاف کر دیں، شفا کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، شاذل نے کام کر دکھایا۔ اب یہاں پر شاذل
किसी के ज़रिए या फिर खुद ही यहाँ पर शिपा के बैग में ऐसी मेडिसिन ला कर के रख देती है जिससे उसका बच्चा ज़ाया हो सकता है। और बेचारी शिपा वो दवा गलती से खा भी लेती है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि आखिरकार वो मेडिसिन है किस चीज़ के, लेकिन वो खा लेती है। जब खाती है तो थोड़ी देर बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जब लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा मर चुका है। अब ये सब बातें सुनकर के माज़ और उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि डॉक्टर साहिबा आखिर क्या वजह हो सकती है कि बच्चा उसके पेट में ही मर गया। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि इसने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जिसकी वजह से असर डायरेक्ट बच्चे पर गया है, जिसकी वजह से बच्चा ख़त्म हो चुका है, उसके पेट में ही मर चुका है। अब इसका एबॉर्शन ही कराना होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर उसका एबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा निकाल देते हैं क्योंकि बच्चा पहले से मर चुका होता है। अब इस बात को लेकर के माज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है शिपा पे कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी ये मेडिसिन खाने की। आखिर ये मेडिसिन तुम्हारे बैग में आया तो कैसे आया, ये मेडिसिन कौन लेके तुम्हें दिया, ये मेडिसिन तो डॉक्टर ने तुम्हें लिख कर के नहीं दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो तुमने गैर ज़रूरी मेडिसिन खा ली और तुमने मेरा बच्चा ज़ाया कर दिया। तुमने जानबूझ कर के ये मेडिसिन खाई है, तुम नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा तुम पैदा करो। अब यहाँ पर शिपा कहती है कि तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, यानी गलत, तुम अब जो भी कहो ये सच नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अगर तुम्हारा है तो उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं भी इस बच्चे की माँ हूँ। मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकती हूँ। अब ये मेडिसिन का मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये मेरे बैग में आया तो कैसे आया और मैंने खाया कैसे खाया, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ही तकलीफ़ में थी। मैंने मेडिसिन खा ली, वही मेडिसिन खा ली थी जो कि डॉक्टर ने दी थी। जब मैंने खाया मेरे साथ ये मसला हो गया, वरना मुझे दिखा नहीं। मैं क्यों खाती, मैं क्यों अपने बच्चे की दुश्मन बनती, मैं अपने बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन माज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो कहती है कि आपने हिसाब देना होगा। आखिरकार वो मेडिसिन तुम्हारे बैग में कैसे आया, डॉक्टर ने जब लिख के नहीं दी, तुम्हारे पर्चे में वो मेडिसिन नहीं है, तो फिर कैसे ये मेडिसिन आया। उधर से माज़ की माँ कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी मैंने इसका रिश्ता तुम्हारे से करा दिया, तुम्हारे से उनकी शादी करा दी। लेकिन इसने तुम्हारे साथ क्या किया, बहुत गैर ज़िम्मेदार काम किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना उसे तलाक देकर क्योंकि दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करा देते हैं। अब माज़ कहता है कि मैं भी 3 बोल कह कर के उसको फारिग करता। अब यहाँ पर शिपा बेचारी बहुत परेशान है कि इन लोगों को हो क्या गया है। अब उधर से शाज़ल की मुराद पूरी होने जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जो इतनी आसानी से उसे शाज़ल को शिपा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ तपिश ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। दोस्तों, तपिश ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ीद ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की अगली किस्त में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर शाज़ल ने अपनी तरफ से तो वार कर दिया है कि वो यहाँ पर शिपा को उनके घर वालों के ख़िलाफ़ कर दे, शिपा के ख़िलाफ़ उनके घर वाले उनके ख़िलाफ़ कर